الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى أعز وجل في شان حبيبه صلى الله عليه وآله وسلم مخبرا وحاكما وعامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. درود شریف پڑھیے سارے حضرات. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا نعمت اللہ. کوئی زبان خاموش نہ رہے، سارے مل کے پڑھیے ذرا. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا نعمت اللہ. شرماؤ نہیں، مل کے پڑھو درود پاک. الصلاة والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین وعلی آلکہ وصحابکہ یا شفیع المذنبین. حدیث پاک ہے جدا مفہوم ہے وے اچھی درود پاک پڑھن دے نال بندے دے دل وچوں نفاق چلا جاندہ ہے. درود پاک اچھی پڑھن دے نال دل وچوں نفاق چلا جاندہ ہے. اس واسطے محبت نال سارے پڑھیے درود پاک. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا نعمت اللہ. جدوں آخری ہون مدینے دی گلی ہووے جدوں آخری ہون مدینے دی گلی ہووے جدوں آخری ہون مدینے دی گلی ہووے
چوکھٹے ختم اے زندگی ہوئے. جدی یہ تمنا ہے او مل کے نال ضرور پڑے گا، باقی بے شک چپ کیتے رہنا. نبی دی پاک چوکھٹ تے ختم اے زندگی ہوئے. توجہ. نظر جالی تے ٹک جاوے پڑا سونے دیاں ناتاں. نظر جالی تے ٹک جاوے پڑا سونے دیاں ناتاں. میں صدقے یا رسول اللہ سب آکھو میں صدقے یا رسول اللہ اے مصرع آخری ہوئے. حضور دے درد ہوئے بندہ نات پڑھدا ہوئے تے سام آخری ہون تے زبان تے آخری مصرع ہوئے میں صدقے یا رسول اللہ. مل کے آنکھوں میں صدقے یا رسول اللہ بولو میں صدقے یا رسول اللہ اے مصرع آخری ہوئے. وقت نزا سونا کرا دے دید انج اپنی. آمین. مینو وقت نزا سونا کرا دے دید انج اپنی. سخی حسنین وی ہون میرا مولا علی ہووے. آخری ٹائم ہووے سرکار بھی ہون حسنین بھی ہون تے مولا علی بھی ہون. ایک سخی حسنین وی ہون میرا مولا علی ہووے. صدا کرنا دعا یارو ملے صدقہ محمد دا. صدا کرنا صدقہ محمد دا. بنڈن والے علی ہون اگے میری تلی ہووے. بنڈن والے علی ہون اگے میری تلی ہووے. بطول پاک دا صدقہ ملے عمران عاجز نو. بطول پاک دا صدقہ ملے عمران عاجز نو.
کفن اس دا محمد دے دوارے دی دری ہووے اے دری اے جڑی پئی تھلے اے جڑی دری تھلے پئی نا جڑی ساڑھے مسجد جاجی نویں پئی ماشاءاللہ اے شاعر کہہ رہا کفن جدوں ملے تے مینوں مصطفیٰ دے دردی دری نصیب ہوئے بطول پاک دا صدقہ ملے عمران عاجز نو کفن اس دا محمد دے دوارے دی دری ہووے اللہ جل مجدہ دی حمد و ثناء و بعد آقا انعامدار مدنی تاجدار محبوب پروردگار شب اسراد دلہا سید الانبیاء امام الانبیاء خطیب الانبیاء سرتاج الانبیاء سند الانبیاء تتمہ انبیاء میزان الانبیاء خاتم الانبیاء ختم الانبیاء بلکہ فخر الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارکہ وسلم دی بارگاہ مقدسہ دے اندر درود و سلام دا نذرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد گرامی منزلت واجب التعظیم مسلمان دوستو بزرگو بھائیو میں تھوڑے سامنے قرآن پاک دی ایک آیا مبارکہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے دعا ہے اللہ رب العالمین حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے حضرات گرامی اشتہارات دے ذریعے تساں یقیناً پڑھیا ہوئے گا کہ آج دے جمعۃ المبارک دا موضوع منافقین کی علامات جڑا منافق ہوں ہے او دیاں علامتاں کی نے منافق بندے نو کیویں پہچانیا جا سکتا ہے کیونکہ اے متھے اتے نہیں لکھیا ہوندا کہ اے بندہ منافق ہے نفاق دل دی بیماری دا نام ہے نفاق بولیے دل دی بیماری دا نام ہے بندہ کلمہ بھی پڑھ دا ہوئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ دا ہوئے لیکن کلمہ پڑھ کے بھی وچو کلمے علی نبی نال ویر رکھے وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا یاد رکھنا توجہ ہے نا سارے ہیں بھائی میں جناب دے سامنے جو قرآن اور حدیث پڑھنا چاہنا توجہ نال سماعت کرنا دے بڑا اہم ٹاپک ہے سب تو پہلے میں جناب دے سامنے بخاری شریف دی دو روایات پیش کر کے اپنی بات نو اس تو اگے چلانا چاہنا بخاری شریف صفحہ نمبر 9 دے ہوتے اور بخاری شریف صفحہ نمبر 438 تے اور بخاری شریف صفحہ نمبر 454 تے اور بخاری شریف صفحہ نمبر 1063 تے یہ روایت موجود ہے مختلف سندان دے نال اے بخاری شریف دے اندر روایت موجود ہے ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب و اذا وعد اخلف و اذا اؤتمن خان او کما قال علیہ السلام اے او الفاظ نے جڑے مصطفیٰ کریم دی زبان مقدسی چو ادا ہوئے نے حضور علیہ السلام دی زبان مقدس چو الفاظ نکلے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماندے نے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال
آیت المنافق ثلاث، حضور نے فرمایا منافق دیاں 3 علامتاں نے. کتنیاں؟ سارے بول کے ذرا جواب دینا. کتنیاں علامتاں نے؟ اس سرکار دا ارشاد گرامی فرمایا آیت المنافق ثلاث، فرمایا منافق دیاں 3 علامتاں نے، 3 نشانیاں نے. حضور کیڑی کیڑی علامت دی؟ آپ نے فرمایا اذا حدث کذب، فرمایا منافق دی پہلی علامت، پہلی نشانی دی یہ وے کہ جدوں بھی گل کرے گا جھوٹ بولے گا. اذا حدث کذب، فرمایا جدوں بولے گا جھوٹ بولے گا. وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، کہ فرمایا منافق دی دوسری علامت ہے جدو وعدہ کرے گا وعدہ خلافی کرے گا. نمبر 1 جدو بولے گا، بولو تو صحیح، جدو بولے گا اذا حدث کذب، فرمایا جدو بھی بولے گا جھوٹ بولے گا. وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جدو وعدہ کرے گا وعدہ خلافی کرے گا. وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، کہ فرمایا تیسری علامت منافق دیئے وے کہ جدوں او دے کول کوئی امانت رکھی جائے او دے وچ او خیانت کرے گا. کی کرے گا جی؟ سارے بولیے ذرا. اگر میں صرف ایسے حدیث نو ہی ایدی ڈیفینیشن کراں تو پورا ایک جمعہ شریف دا موضوع پورا ایسے حدیث پاک دے ہوتے کہ اذا حدث کذب، کہ جدوں بولے گا جھوٹ بولے گا. ایدے وچ تسی بھی شامل ہو، میں بھی شامل ہاں. ہر بندہ ایس لعنت دے اندر گرفتار ہے. یاد رکھنا سب تو بڑی چیز ہے جڑا موبائل آ گیا. بندہ گھر بیٹھا ہوندا ہے، فون آندا ہے، ہاں بھئی نواب دین کتے میں، وہ گھر بیٹھا ہوندا ہے، آندا میں تے اس ٹائم نا تیرا سمانے پولتے ہیں. تو سرکار نے کی فرمایا اذا حدث کذب، فرمایا منافق دی علامت ہے جدو بولے گا. گلہ کوڑیاں ضرور نے لیکن سیانے آندے نے کوڑی دوائی ہمیشہ بخار لا چھڑ دی. شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے کھری بات. اگر آج تو پہلے دل دے اندر ایسی چیز ہی تو کوشش کرو انہوں مٹانے دی. جمعہ سننے دا مطلب تے ہوئے نا، تقریر سننے دا مقصد اور لبے لباب تے ہوئے نا جی کہ بندہ آئے تو سمجھ کے جائے جڑی گل کی تھی جائے تو عمل بھی کرے. اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے. حضور علیہ السلام نے فرمایا پہلی چیز ہے جدو بولے گا جھوٹ بولے گا. نمبر 2 جدو وعدہ کرے گا وعدہ خلافی کرے گا. یہ قرآن دا حکم ہے. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا جدو وعدہ کر دے انہوں پورا کرو. کیوں؟ فرمایا یہ دے بارے وچ قیامت والے دن سوال ہوئے گا. قیامت والے دن دے بارے سوال کیتا جائے گا. تو ساڑھا معمول پتہ کی اسی آنے ہیں وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا، وہ قرضہ ہی کیا جو ادا ہو گیا. اساں اپنے کولو کڑ لے کم. پر میرے کریم نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا منافق دی دوسری علامت ہے کہ جدو وعدہ کرے گا وعدہ خلافی کرے گا. نمبر 3 سرکار نے فرمایا وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، فرمایا جدو امانت رکھی جائے دے کولتے دے اندر خیانت کرے گا. دوسری حدیث مبارکہ یہ بھی بخاری شریف صفحہ نمبر 9 دے ہوتے ہوئے حدیث پاک دراوی نے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ. سارے سبحان اللہ تے بولو ذرا ایک باری پیار نہ، پھر پیار نہ بولیے ذرا سبحان اللہ. عن عبداللہ بن عمر ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا ومن کانت فیہ خصلت منہن کانت فیہ خصلت من النفاق حتی یداها اذا اؤتمن خان واذا حدث کذب واذا عاہد غدر واذا خاصم فجر او کما قال علیہ السلام. حضرت
حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مصطفیٰ کریم جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قالا سرکار نے فرمایا اربعون من کن فیہ کان منافقا خالصا حضور نے فرمایا چار چیزاں ایسیاں نے اگر او کس اونا وچوں کوئی ایک چیز بھی کسے بندے وچ پائی جائے فرمایا او منافق ہے او علامتاں منافق دیاں علامتاں نے فرمایا ومن کانت فیہ خصلت منہن کانت سرکار نے فرمایا انہاں خصلتاں وچوں جڑیاں چار خصلتاں نے سرکار فرمایا اربعون من کن فیہ کان منافقا خالصا فرمایا چار چیزاں ایسیاں نے اگر وہ کسے بندے چ پائیاں جانتے او خالص منافق ہے پکا منافق ہے فرمایا ومن کانت فیہ خصلت منہن کانت فیہ خصلت من النفاق حتی یدعہا فرمایا انہاں خصلتاں وچوں اگر کسے وچ ایک بھی خصلت جڑیاں چار خصلتاں اگے عرض کرنا چاہنا اگے عرض کرانگا سرکار نے فرمایا جڑیاں چار چیزاں نے انہاں چوں وچوں اگر کسے بندے وچ ایک بھی پائی جائے تے او سمجھ لوے میرے وچ منافق دیاں علامتاں وچوں کوئی علامت پائی جاندی ہے فرمایا حتی یدعہا حتی کہ انہوں او چھڑ دے وے فرمایا پھر او بری ہو جائے گا اس نفاق تو میرے کریم نبی نے فرمایا پہلی علامت ہے وے اذا اتمنا خانا فرمایا جدوں او دے کل امانت رکھی جائے تے خیانت کرے گا وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ کہ فرمایا جدوں بھی کل کرے گا جھوٹ بولے گا وَإِذَا آہَدَ غَدَرَ کہ فرمایا نمبر 3 جدوں بھی او وعدہ کرے گا فرمایا وَإِذَا آہَدَ غَدَرَ کہ جدوں بھی وعدہ کرے گا انہوں چھڑ دے گا وعدہ خلافی کرے گا وَإِذَا خَاسَمَ فَجَرَ اے جملہ ذرا توجہ نال سماعت کرنا ساڑھے معاشرے اندر بے شمار لڑائیاں کیتیاں جاندیاں نے ہر بندہ لڑ دے ہر بندہ کسے نال اچھی نیویں گل کر لیں دے پر میرے نبی نے جڑیاں منافق دیاں علامتاں بیان فرمائیاں فرمایا انہاں چواں وچوں اگر کسے وچ ایک بھی چیز ہوئے ایک بھی علامت پائی جائے فرمایا او سمجھے میرے وچ منافق دیاں علامت موجود ہے حضور چوتھی چیز کی ہے فرمایا وَإِذَا خَاسَمَ فَجَرَ فرمایا او چوتھی علامت ہے وے جدوں بھی کسے نال لڑے گا گالیاں ضرور دے گا ایک گالاں کڑے گا اج ذرا اپنے معاشرے دے اندر گرد و نگاہ چھاتی مار کے ویکھ سی گل بعد وچ کرنے پہلے گال کڈنے اگر کسے وڈے نو بلانا تے او دے نال بھی غلط لفاظ نال بولنے کسے چھوٹے نو بلانا تاں بھی گالی دینی ہے میرے کریم نبی نے فرمایا منافق دیاں علامتاں وچوں ایک علامت ہے جدوں بھی بندہ بول لڑے گا فرمایا گالیاں کڈے گا تو لہذا سجنوں انہاں چیزاں تو بچنا چاہیے اللہ دی بارگاہ چ دعا کرنی چاہیے یا اللہ اگر سانو کوئی امانت دار سمجھ کے اگر سانو کوئی امین سمجھ کے ساڑھے کل امانت رکھ کے جائے تے یا اللہ سانو امین بننے دی ہمت اور توفیق عطا فرما چھڑی یا اللہ اسی جدوں بولیے حق تے سچ بولیے یا اللہ جھوٹ دی کدی نوبت ہی نہ آوے تے یا اللہ جدوں بھی کوئی وعدہ کریے یا اللہ وعدہ پورا کرنے دی ہمت اور توفیق عطا فرما یا اللہ پہلے نمبر تے لڑائیاں تو محفوظ فرما تے یا اللہ اگر کوئی ایسا معاملہ کدی بن بھی جائے تے یا اللہ زبان تو برے بولن اے برے الفاظ بولنے تو ساڑی یا اللہ ساڑی حفاظت فرما ساڑی زبان تو جدوں بھی کوئی جملہ نکلے یا اللہ بہتر تو بہتر ہی جملہ ادا ہوئے بہتر جملہ ساڑی زبان تو ادا ہوئے ایک میں اتھے بھی بات عرض کرنا چاہنا معاشرے دے حوالے نال اے عموماً ساڑے معاشرے دے اندر نا اے پوری جڑیاں دو حدیثاں سنیاں جے دا انہوں میں لبے لباب عرض کرنا چاہنا ایک دکاندار تو لے کے اتلے عہدے تک بیٹھنے والا دکان تے اگر بندہ کسے کو جاندہ ہے کپڑے لین واسطے اے کدن دیں گا اسویرے لے جائیں تو کیا اسویرے مل دیں اللہ ماشاءاللہ جھوٹ وعدہ کیتا جاندہ یار تینوں اسویرے پیسے دے دیں دیتے جاندے جھوٹ کسی نے لڑائی ہو جائے لڑائی
گل تھوڑی ہوئے ساڑی کوشش ہوندی ہے دی ماں پہن پون کے رکھ دے تو کیا ساڑھے معاشرے چے چیزاں نہیں پائیاں جاندیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا منافق دیاں علامتاں وچوں علامت ہے فرمایا وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِّنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِّنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا فرمایا وہ خصلتوں دے وچ رہندی ہے جد تک کہ دے کولوں واپس نہ آ جائے یعنی انہوں چھڑ نہ دے وے جد تک وہ خصلت اپنائی رکھ دا بندہ منافق دی ایک شکو دے وچ پائی جاندی اس واسطے اللہ دی بارگاہ توبہ کریا کرو دعا کریا کرو یا اللہ سانو اس نفاق دی بیماری تو محفوظ فرما دے آؤں جڑی میں قرآن پاک دی جناب دے سامنے تلاوت کی تھی قرآن پاک دی او دا درہ ترجمہ اور اس دی تشریح جناب دے سامنے بیان کرنا چاہنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابی حضرت سیدنا زید بن ارقم سارے محبت نہ بولی ایک باری سبحان اللہ پھر پیار نہ بولی ادھر سبحان اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دے غلام نے کی فرماندے نے اسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال ایک سفر تے نکلے سے سفر کر رہے سے فرماندے نے ایک مقام تے جا کے کھان پین دیاں چیزاں کٹ گئیاں کچھ کمی آ گئی تنگ دستی آ گئی فرماندے نے عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین منافقان دا سردار انہیں اپنے نال دے منافقان نو آکھیا آندہ بھئی گل سنو اے جڑے محمد دے نال نے نا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہاں نو کوئی شہر نہ دیا جی اپنا ہاتھ کھچ لو انہاں نو کوئی پیسہ نہ دیو کوئی کھان پین دی چیز نہ دیو وجہ کی ہے کیوں نہ دیو آندہ اس واسطے جدو تسی اپنا ہاتھ کھچ لو گے انہاں کل تے اگے شے کو نہیں بھکھے نے تے جدو ایدے نال بہن والیاں تو تسی ہاتھ کھچو گے تے یقیناً ایدے نال آن والے ایدہ ساتھ چھڑ کے ٹر جانے گے ایک اللہ رہ جائے گا معاذ اللہ ایک اللہ رہ جائے گا تسی انہاں نو دیو کچھ نہ اگلا جڑا اس جملہ بولے ظالم نے کہندہ جدوں اسی ہون ایتھوں واپس مدینے جاوانگے مدینے جاواں اے بخاری شریف دی حدیث مبارک ہے بخاری صفحہ نمبر 870 تے تفسیر در منصور امام جلال الدین سیوطی نے جلد 6 صفحہ نمبر 578 تے اس بات نو نقل فرمایا اس روایت میں عبداللہ ابن ابی کہندہ جدوں اسی مدینے جاوانگے نا تے مدینے جا کے اسی عزت والے لوگ جملہ سننا دا منافق دا آندھے اسی عزت والے لوگ مدینے جا کے انہا ذلت والیانو مدینے وچو کڑ دیں یعنی حضور علیہ السلام دے صحابہ نو حضور دے غلامانو نے ذلیل کیا کہ انہا ذلیلانو ذلت والیانو اسی مدینے چو کڑ دیں گے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تھوڑے جا فاصلے تے کھڑے سن انہوں نے عبداللہ ابن ابی دے جملے سن لے جدو انہوں نے اس عبداللہ ابن ابی دے منافق دے جملے سنے نا تے ان حضور دے غلام سن زید بن ارقم سن کے برداشت نہ کر سکے سدھا دوڑے سرکار دی بارگاہ چاہے آکے عرض کر دینے سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونے عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین نے اے جملے بولے نے عبداللہ ابن ابی نے سرکار اے جملے بولے نے میں سن کے آیا ہوں میری سرکار نے صحابہ نو فرمایا عبداللہ ابن ابی نو بلا کے لے آؤ جدو عبداللہ ابن ابی آیا میری سرکار نے فرمایا اے عبداللہ بن ابی اے کیڑے جملے بولے نے عبداللہ ابن ابی نے جدو سرکار دی زبانی چویں جملے سنے جڑے انہیں آنکھیں سن عبداللہ ابن ابی بولے کہ اندھا اللہ دی قسم میں تے آنکھیں ہی کوئی نہیں قسم چک گیا جھوٹ بول گیا اندھا اللہ دی قسم میں تے اے جملہ ہی کوئی نہیں بولیا تو آڑے تک کسی نے غلط
اطلاع دیتی ہے جناب میں نہیں اے جملہ بولیا کہ جناب میں قسم چکنا اللہ وحدہ لا شریک ہے کہ سرکار اسی آنے ہیں گواہی دینے ہیں تسی اللہ دے رسول ہو ہونا منافق عبداللہ ابن ابی سرکار دے سامنے کھڑے آئے ہو کہ کہندہ پہ آئے قسم چکے آندے اسی قسم چکے آنے ہیں اللہ وحدہ لا شریک ہے تسی ہو دے رسول ہو جدوں عبداللہ ابن ابی نے ایک جملہ بولیا عبداللہ بن ابی جملہ بولیا ہے میرے کریم نبی نے انج کر کے اپنے غلام زید بن ارکم اللہ بے کیا فرمایا غلام ایک ہی کہہ رہے ہیں غلام نے سر جھکا دیتا عرض کی تھی سرکار میں او یا کیا جو اس بے ایمان جملہ بولیا سی پر جدو کافر نے اس منافق نے جملہ بول دیتا قسم چکے آگا جی میں قسم چکیا نہ میں تے جملہ بولیا ہی نہیں جدو نہ قسم چکی ہے ادھر اس منافق قسم اٹھائی ہے ادھر رب نے قرآن نازل فرما چھڑے آئے ہاتھ چوک ایک باری بولو یار سبحان اللہ اے گوڑیاں تو ہاتھ لا کے بولو ذرا سبحان اللہ ادھر جدوں اس نے قسم چکی اللہ کریم نے قرآن نازل فرمایا اللہ کریم نے فرمایا اذا جاء اکل منافقون قالوا نشہد انکا لرسول اللہ واللہ یعلم انکا لرسول واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون ناصر صاحب ایدہ ہون ترجمہ سنو گے تے چس آ جائے گی جدو منافق نے آکھیا آندہ جی اسی قسم چوکے آنے اللہ سچا ہے تسی ہو دے رسول ہو اللہ نے قرآن نازل فرمایا فرمایا اذا جاء اکل منافقون اللہ فرمایا اذا جب جا آقا سونے جدوں تیرے کل آؤندے نے منافقون اے منافق جدوں تیرے کل آؤندے نے تے آکے آندے نے قالو آندے نے نشہدو آندے نے اسی گواہی دینے انکا لرسول اللہ گواہی دینے نے آندے نے اسی گواہی دینے تسی اللہ دے رسول ہو تے اللہ فرماندہ سونے واللہ یعلم انکا لرسول ہو سونے اے منافق بھی آندے نے تسی اللہ دے رسول ہو پر واللہ یعلم سونے اللہ جان دائے انکا لرسول ہو کہ تسی اللہ دے رسول ہو سونے اللہ بھی جان دائے تسی میرے رسول ہو کہ رہ گئی گل انہ منافقہ دی فرمایا واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون سونے پر اللہ گواہی دیندہ جے واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون پر سونے آیا منافق جھوٹ بول دے جے پہ وہ قسمہ چک دے پہ جیسی قسم چکیا نہ تسی رسول اللہ دے رسول اللہ فرماندہ سونے اللہ بھی جاندہ تو رسول ہیں سونے میں جاننا تو میرا رسول ہے پر یہ منافق جھوٹ بول دے نہیں سونے انہاں دی گل تے اعتماد نہ کرنا انہاں دی گل تے یقین نہ کرنا اگے اللہ کریم نے فرمایا دوسری آیت سورہ منافقون پارہ نمبر 28 محبت نہ بولیے ذرا سبحان اللہ اللہ کریم نے فرمایا اتخذوا ایمانکم جنتا فصدوا عن سبیل اللہ انکم ساء ما کانوا یعملون
اپنیاں قسماں نو ٹال بنا لے کہ قسم چک کے کہہ چھڑ دینے قسماں چکن لگ پیندے نے فرمایا سونے اتخذوا ایمانہم جنتن سونے انہاں نے قسماں نو اپنے اگے ٹال بنا لیا قسم چک کے اندر سی قسم چک لانگے کیڑی گل ہے فرمایا سونے فصدوا عن سبیل اللہ سونے انہاں نے اللہ دی راہ تو ڈکیا ہویا ہے فرمایا انکم ساء ما کانوا یعملون سونے بے شک اے بڑے برے کم کر دینے انہاں دیاں گلاں تے یقین نہ کرنا میرے کریم نبی نے فرمایا او منافقو تھوڑا پتہ لگ گیا ہے جڑیاں تسی گلاں کر دے نکل جاؤ جدو منافق نکلے عبداللہ ابن ابی چلا گیا باقی منافق بھی چلے گئے کچھ صحابہ پہنچے انہاں کیا بھی گل سنو چول تے تسی مار بیٹھے ہو پر ساڈا نبی ہے ساڈا نبی بڑی شان والا ہے رحمت للعالمین نبی ہے چلو جے تسی غلطی کاری بیٹھے ہو انج کرو آؤ نا ساڈے نال رسول اللہ دی بارگاہ وچ ہن ذرا توجہ نال سماعت کرنا تنقید کرنا کسے تے اٹیک کرنا میرا مشن تے پروگرام نہیں صحابہ نے کیا آؤ ساڈے نال تانوں اللہ دے رسول دی بارگاہ چ لے چلنے آندے کی لین جانا ہے جیڑا جملہ سرکار دے غلامہ بولے اللہ نے اس نے قرآن اچ نقل فرمایا قرآن پاک اچ نقل فرمایا انہوں نے کیا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَبَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَسُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ سرکار دے غلامہ کیا آؤ ساڑے نال کتھے کہندے نے آؤ اللہ دے رسول وال کی لین آندے نے رسول اللہ کو لاؤ یستغفر لکم رسول اللہ ساڑے نال آؤ اسی تو انہوں حضور کو لے کے چلنے ہیں اللہ دے رسول تو آڑے واسطے بخشش منگن گے یستغفر لکم رسول اللہ اللہ دے رسول تو آڑے واسطے بخشش منگن گے تے بڑیاں لی سنت چھوٹیاں لی سنت انہاں پتہ کیا کیا لَوَّوْ رُؤُوسَهُمْ انج سر مارے آندھے نے اسا نہیں جانا اسا رسول اللہ کو نہیں جانا اسی نہیں چاندے کہ رسول ساڑی شفاعت کرن ساڑی سفارش کرن آج کئیاں نو آکیے مدینہ چلی آندھے نے نہیں جانا میں کہا تھوڑا قصور کوئی نہیں تھوڑے بڑے بھی نہیں سن گئے جاگ دے ہو آندھے نہیں جانا میں کہ نہ جاؤ تھوڑا قصور نہیں بڑے بھی آندھے سن نہیں جانا وہ کر دے کی سن لَبَّوْا رُؤُوسَهُمْ انج سر مار دے سن اللہ دا قرآن ہے 28 سورہ منافقون ہیں انج سر مار دے سن لَبَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَسُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ اللہ فرماتا سونے تسی انہاں نو دیکھو گے او اپنے سر بھی مار دینے تے منہ بھی پھیر لیندے نے تے نالے تکبر بھی کر دینے نالے تکبر بھی کر دینے سونے تواڈی بارگاہ ول آوندے ہی نہیں جدوں مصطفیٰ کریم علیہ السلام ول انہاں کیا اسا نہیں جانا میں کیا حالانکہ اللہ دا قرآن ہے اللہ قرآن خود ارشاد فرماتا ہے فرمایا وَلَوْ أَنَّكُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَكُمْ واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فرمایا اگر اپنی جاناں تے ظلم کر لو میرے حبیب دی بارگاہ چاہ جاؤ انہاں منافقہ کیا لَبَّوْا رُؤُوسَهُمْ آدھنے اسی نہیں جانا سر پھیرن آدھنے اسی نہیں جانا اللہ فرماندے جے آ جان
جے حبیب دی بارگاہ وچ کوئی آ جائے اللہ فرماندا ہے حبیب دی بارگاہ چاؤن فاستغفر اللہ اوتھے کھلو کے بخشش منگن واستغفر لہم الرسول کہ میرا رسول بھی سفارش کر چھڑے لوجد اللہ تواب الرحیم کر لین ظلم جد بھی کوئی اپنیاں جانا تے رب آکھے میں بخشاں گا آؤ یار دے بوئے دے کر لین ظلم جد بھی کوئی اپنیاں جانا تے رب آکھے میں بخشاں گا آؤ یار دے بوئے دے جدوں انہاں نے منہ پھیرے نہیں جانا سر مارے اسا نہیں جانا او سنو حدیث پاک تفسیر السراج المنیر لکھن والے علامہ امام خطیب شربینی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 736 سبحان اللہ پیار نہ بولیے ذرا ایک بار سیرت ابن اسحاق مصطفیٰ کریم دی سیرت تے سب تو پہلی لکھ لی جانے والی کتاب سیرت ابن اسحاق صفحہ نمبر 363 سیرت ابن حشام جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 355 حاشیۃ الساوی علی تفسیر الجلالین جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 171 تفسیر معالم التنزیل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 303 تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 131 تفسیر سمرقندی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 71 تفسیر الکشاف جلد 2 صفحہ نمبر 291 تفسیر در منصور جلد 3 صفحہ نمبر 821 تفسیر روح المعانی علامہ سید محمود علوسی البغدادی دی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 16 تفسیر الطبری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 103 تفسیر روح البیان جلد 5 صفحہ نمبر 22 انہاں ساریاں کتاباں در روایت موجود قام النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطیبا یوم الجمعہ ایمان وجد کرے گا حدیث سنے یا رسول اللہ قام النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطیبا یوم الجمعہ فقال اخرج یا فلان توجہ تھوڑی نہیں ہے اس حدیث دے لفظاں وال اخرج یا فلان فإنک منافق اخرج یا فلان فإنک منافق اے جڑیاں میں کتاباں دے حوالے دیتے ہیں آخر کہ میں سجنہ دی کتاب دا بھی حوالہ دے دیں کتاب دا نام ہے تفسیر ابن کثیر بولیے ذرا کتاب دا نام ہے تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 655 میرے کریم نبی علیہ السلام قام النبی میرے نبی کھڑے ہوئے خطیباً خطبہ دے رہے ہیں دن کیڑا یوم الجمعہ دن بھی جمعہ دے جمعہ دا دن ایسے کیسا ہو سما آئے گا جدو میرے نبی خطبہ دینے ہونے نے صحابہ بے کے سن دے ہونے نے جمعہ دا خطبہ دے رہے ہیں میرے نبی خطبہ دینے آئے میرے نبی نے انجھے ویکھیا حضور نے ویکھ کے فرمایا آج تہاڈی منافقت ظاہر ہو گئی ہے تہاڈی منافقت ظاہر ہو گئی
فرمایا جننے بھی منافق ہو مسجد چوں نکل جاؤ انہاں نوں تے اے سی کیڑا نبی جان دے نبی کو کیا پتا ہم میں کون مسلمان ہے کون منافق ہے انہاں کیا کیڑا پتا لگنا ہے سر سٹ کے بیٹھے رہے میرے کریم نبی نے فرمایا اٹھ کے نکل جاؤ کوئی بھی نہ اٹھیا جدو نہ اٹھیا میرے نبی نے جڑے جملے بولے انج ویکھ کے سرکار نے انج ویکھیا ایک نکر چ بیٹھا سی میرے نبی نے فرمایا اخرج یا فلان ہائے ہائے ہر میں اخرج اوے اٹھ یا فلان اوے اٹھ او فلانیاں اٹھ کے نکل جا فَإِنَّكَ مُنَافِقٌ فرمایا اٹھ کے نکل جا تو منافق ہیں اخرج یا فلان فَإِنَّكَ مُنَافِقٌ تم ہی اٹھ ام فلانیاں تو بھی اٹھ کے نکل جا تو بھی منافق ہیں اخرج یا فلان فَإِنَّكَ مُنَافِقٌ اٹھ تو بھی نکل تو بھی منافق ہیں سیرت ابن حشام والے علامہ ابن حشام نے کمال کی تھی کہنے نے جدوں میرے نبی نے منافقاں دے نام لے لے کے کٹنے شروع کی تھے حضور دا میزبان سیدنا ابو ایوب انصاری اٹھ کے کھڑے ہو گئے آندے نے سونے آج ہی تے سواد آیا ہے اسی تے بڑے دیر دے انتظار کر دے سا کدوں کوئی ایسا بیلا ہے کدوں انہاں منافقاں دے پردے چاک ہون سونے اسی چک چک کے بننے سٹیے کدوں میرے نبی نے فرمایا اخرج یا فلان فإنك منافق اخرج یا فلان فإنك منافق اخرج یا فلان فإنك منافق حضرت ابو ایوب انصاری دوڑے کہ جا کے کیتا کی ایک بندے نو پیر تو کھچیا ہے کھچ کے باہر سٹیا فرمایا نکل جا مسجد چوں مصطفیٰ دیا ایک دشمنا نکل مسجد چوں اور علامہ ابن حشام نے ایک اور چس والی گل لکھی آندے نے ابو ایوب انصاری دے موڈے تے کپڑا سی کپڑا لایا ہے جلدی نہ کپڑے نو زمین تے بچھایا منافق نو چک کے کپڑے چ سٹیا تے انج بن کے چک کے باہر سٹ کے آندے نے اج ہی تے سواد آیا ہے اسی مدتاں تو ویکھ دے ساں کدوں او ویلا آئے گا جدوں چک چک کے تھانوں بننے سٹاں گے اوے منافقاں نو پھڑ کے مسجد چوں کڈنا دھکے مار کے کڈنا مصطفیٰ دے صحابہ دی سنت ہے حضور دے صحابہ دی سنت ہے یا رسول اللہ یا اچھا اللہ کریم نے فرمایا ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب قرآن سن کے تو بولو نا یار سبحان اللہ پھر پیار نہ بولیے ذرا سبحان اللہ وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء فآمنوا باللہ ورسلہ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ فرمایا اللہ دی شان نہیں ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب فرمایا اللہ دی شان نہیں ہے کہ انہاں نو انجی چھڑ دے بے مومناں نو فرمایا آج اللہ پلیداں نو بکھریاں کر چھڑے گا ہائے حتی یمیز الخبیث من الطیب آج پاکاں وچوں خبیثاں نو بکھریاں ڈاکٹر صاحب تو آڑے اللہ آ رہے ہیں نا بھائی انہاں دا بھی خیال کرنا گرامی قدر حضرات حدیث پاک سماعت کرنا ذرا تفسیر خازن سبحان اللہ باواز بلند بولیے ذرا پھر محبت نہ بولیے ذرا اچھا اے میں اگر ٹائم بچیا تو میں روایت پیش کراں گا ان میں اور دو روایتاں منافق دی علامتاں نے نا
منافق دیاں تو پتہ لگیا ایک تے منافقاں دی علامت یہ بھی ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم دے بارے وچ دل وچ بغض رکھ دین حضور دے بارے جڑا دل وچ بغض رکھے مومن نہیں ہو سکتا یاد رکھنا منافق ہے تے قرآن پاک دے اندر منافقان دی جڑی سزا بیان کیتی ہے نا ذرا وہ بھی سن لینا قرآن پاک دے اندر پڑھا قرآن محبت نہ بولیے ذرا کوئی سبحان اللہ اللہ کریم نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا فرمایا بے شک منافق دوزخ دے سب تو نچلے طبقے وچ ہونگے فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا آسواد علی گلے اللہ فرمایا بے شک ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار فرمایا جڑے منافق ہونگے اے جہنم دی سب تو نچلی تہ وچ ہونگے ولم تجد لهم نصیرا کہ منافقاں دا کوئی مددگار نہیں ہوئے گا اللہ فرماندا ہے منافقاں دا کوئی مددگار نہیں جی ہونا کنا دا مومناں دی تے گل ہی نہیں نا اللہ نے کیتی ہے تھے فرمایا منافقاں دا کوئی مددگار نہیں ہونا جنہیں مددگار ہونگے سارے ایمان والیاں دے ہونگے جی میں جنت وچ درجات نہیں نا درجے نے ایویں دوزخ وچ بھی طبقے نے کوئی سارے تو تھلا طبقہ کوئی اس تو ہوتے کچھ اس تو ہوتے کچھ اس تو ہوتے حضرت سیدنا ابو ہریرہ فرماندے نے جڑے منافقین ہونگے منافقان دی سزا اے ہوئے گی کہ اللہ کریم منافقانوں آگ دے صندوقاں وچ بند کر کے آگ دے صندوقاں وچ بند کر کے جہنم وچ سٹ چھڑے گا اور دوسری روایت دل پاند نے جہنم دے سب تو نچلے طبقے دے اندر کچھ کمرے ایسے ہونگے جنہ دے دروازے کھلنگے اونا وچ صرف آگ ہی آگ ہوئے گی منافقانوں اس کمرے وچ داخل کر کے دروازیاں تالے لا دیتے جانگے پھر او کمرے وچ آگ ہی آگ ہوئے گی جڑی منافقانوں صدا کھاندی رہے گی آج ذرا سجنا ہون سنی اے صداواں نے منافقان دیاں اللہ دی بارگاہ چ دعا کریا کرو یا اللہ سانو اس نفاق دی بیماری تو محفوظ فرما کہ منافقان دیاں علامتاں کی نے ان ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال ان كنا لنعرف المنافقین نحن معاشر الانصار ببغضهم علی بن ابی طالب حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اسی نبی کریم علیہ السلام دے دور پاک دے اندر بظاہر دور پاک دے اندر اسی انصار صحابہ حضور دے غلام جدوں بھی کسے منافق نو پہچاننا ہوندا سی او دے سامنے ذکر علی چھیڑ دیندے ساں کہ ذکر علی سن کے چہرہ بٹ تے چہرے تے بٹ آ جاندے سن سمجھ دے سا پکا منافق بیٹھا ہے کہ علی دا ذکر سن کے چہرہ کھل جاندہ سی سمجھ دے سا پکا مومن بیٹھا ہویا ہے کیا دوسری اے روایت بھی ترمذی دی ہے اجڑی روایت ہونا پیش کر لگا جامع ترمذی صفحہ نمبر 1099 میرے نبی نے فرمایا اے علی لا یحب علی منافق ولا یبغضہ مومن فرمایا علی تیرے نال منافق کبھی محبت نہیں کرے گا کہ مومن کبھی تیرے نال بغض نہیں رکھے گا اے دو روایتاں تساں سماعت کیتیاں نے اسی اہل سنت و جماعت ساڈے ایک دامن وچ حضور دی آل دا دامن ہے ایک ہاتھ وچ حضور دے اصحاب دا دامن ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا یجتمع حب هؤلاء الاربع فی قلب منافق ابو بکر و عمر و عثمان و علی
انس بن مالک اے روایت تاریخ مدینہ دمشق امام ابن عساکر دی جلد نمبر 39 صفحہ نمبر 129 انس بن مالک فرماندے نے لوگو نبیوں دے امام فرمایا ہے حضور نے فرمایا لا یجتمع حب ہؤلاء الاربع فی قلب منافق حضور نے فرمایا او لوگو سن لو منافق بندے دے دل وچ چواں دی محبت جمع نہیں ہو سکتی لا یجتمع فرمایا جمع نہیں ہو سکتی حب و محبت ہؤلاء الاربع فرمایا انہاں چواں دی محبت کسے منافق دے دل وچ جمع نہیں ہو سکتی آقا چار کیڑے کیڑے نے فرمایا ابو بکر و عمر و عثمان و علی ابو بکر عمر عثمان علی دی محبت منافق دے دل وچ کدی جمع نہیں ہو سکتی اے جدے بھی دل وچ انہاں چواں دی محبت ہوئے گی پکا مومن سرکار دا غلام ہوئے گا ادھر او دو حدیثاں اے حدیث انہاں نو میں دوواں نو ملا کے اے دی ترجمانی اپنے لفظاں وچ انج کرنا چاہنا جدا پنج تن نال پیار نہیں جدا جنہیں پڑھنا ایمان دی سلامتی نالو ایک باری ہاتھ چکے ذرا جدا پنج تن نال پیار نہیں جدا پنج تن نال پیار نہیں او دے کلمے دا اعتبار نہیں او دے کلمے دا اعتبار نہیں اور جیڑا چون یاراں دا یار نہیں جیڑا چون یاراں دا یار نہیں بلکہ میں دیکھ کے گل کرنا چاہنا جیڑا سب یاراں دا یار نہیں او جنت دا حق دار نہیں لکھ نفل نمازاں پڑھ پاویں لکھ لمے سجدے کر پاویں جے آل نبی دا اے دشمن جے اصحاب نبی دا اے دشمن تیرا بیڑا ہونا پار گرامی قدر حضرات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم آپ دے نال محبت آپ دے نال الفت حضور دی آل نال پیار حضور دے صحاب نال پیار اولیاء کاملین نال پیار ازواج مطہرات دے نال پیار جدہ انہاں ساریاں ہستیاں نال پیار ہونا ہے بیڑا ہو دا انشاءاللہ پار ہونا ہے جناب دیکھ رہے ہوگے فیس بک تے انٹرنیٹ تے اہل تشیعہ ایک منہ پھٹ انسان منہ پھٹیا اس نے جڑے جملے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق دے بارے چ بولے بہت غلط جملے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان دے خلاف بولے میری زبان زیب نہیں دیندی کہ میں وہ لفظ اس ظالم نے جڑے لفظ بولے نے وہ لفظ میں اپنی زبان تے بھی لے کے آؤں لیکن میں اتنا ضرور کہنا چاہنا حکومت اگر آج تو کچھ مہینے پہلے بھی میں ایک گل کی تھی تے آج پھر کرنا چاہنا حکومت اگے اپیل کرانگا کہ کنجر خانے بند کیتے جان کنجریاں دے چکلے بند کیتے جان تاکہ انج دے حرامی جمن نہ جڑے مصطفیٰ کریم دے آل ازواج اصحاب دے خلاف بکواس کرنے والے ہوں سخت ترین لفظاں دے نال اسی مذمت کرنے اس بدبختی جس بندے نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان دے اندر زبان تان استعمال کی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کون سی بنی تھی لحد والی یا دوسری
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی قبر مبارک لحد بنی سی ایک سائیڈ دے ہوتے آج کل وہ نہیں کٹ دے کل سیدھیاں سامیاں کٹ دیں وہ سائیڈ دے ہوتے قبر بنی سی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے 2 دن پہلے زندہ اور مردہ میت کے بارے میں مسائل بیان کیے تھے ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ آپ قبر بنانے والے کو پیسہ لینا چاہیے یا نہیں کیا پیسہ کی مقدار مقرر ہے یا نہیں چاہیے تے وے کہ قبر خود بندہ کڈے اگر اپنا کوئی رشتہ دار فوت ہویا تو خود قبر کڈے لیکن ان میں افسوس نال ہی کہنا چاہنا جنہاں نے قبرہ کڈنی ہوندیاں نے وہ ٹیلی فون تے پوچھ رہے ہوندے نے جنازے دا ٹائم کی ہے جنازے دا ٹائم کی ہے 4 بجے 3 بجے تاکہ اسی 2:45 بجے اتھے جنازے گاہ وچ پہنچ جائیے جنازہ جس گھر دے اندر فوتگی ہوئی حق تے وے کہ وہ گھر والے انہاں دے عزیز و اقارب وہ خود جا کے کڈن اگر پنڈ دے اندر کسی نے نہیں قبر کڈنے دی انہاں بندیاں نو جاج تو پھر عموماً قبرستانہ دے اندر کوئی بندہ رکھے ہوندا جڑا قبر کڈدا تے اس بندے دا چونکہ اور کاروبار کوئی نہیں تے او اگر تواڈے کولوں بھی نہ لوے تے او بچیاں نو کھوائے گا کتھوں اس واسطے اگر کوئی بندہ ایسا رکھے ہے جڑا کہ جدی ڈیوٹی ہے وے قبرستان دی رکھوالی کرنی یا قبراں کڈنیاں قبر بنانی تو انہوں پیسے دینا جائز اسلام دے اندر کوئی مقدار مقرر نہیں کیتی گئی کہ قبر کڈنے والے نو 500 دیتا جائے یا 1000 دیتا جائے یا 200 دیتا جائے یہ مقدار مقرر نہیں کیتی گئی اپنی خوشی دے نال جتنا مناسب سمجھ دے ہو اچھے طریقے نال کہ دی اچھی خدمت ہو جاوے کہ ایک نیکی دا کام ہی ہے نا جی قبر کڈنا بھی اگر کوئی انج نہ کڈدا ہوئے چلو کوئی مول کڈ چھڑے تے بھی بڑی غنیمت ہوندی تو پیسے لے کے بھی قبر اگر کوئی بنائے تو جائز ہے گناہ نہیں اس کے اندر اللہ پاک دی بارگاہ وچ دعا ہے اللہ حضور دے نقش قدم تے چلنے دی توفیق عطا فرمائے یا تار کٹے مجھے تو نہ جو پیسے تو نہیں کبھی نکل جو